پھر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گرما نصیب ہوں تجھے امید کیا کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. اور کہتے ہیں اللہ اللہ صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے. اللہ اوپر کہتے ہیں مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اور کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. 14ویں صدی میں کسی نے گاؤں کا چودھری کا، کسی نے بڑا بھیا کا، کسی نے داتیا کہا، لیکن میرا امام کہتا ہے حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا چپ ہو رہا یہ چپ ہو رہا. چپ کہاں ہو رہا ہے، ذرا چپ کہاں ہو رہا ہے وہ سن لے. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. کرتے لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے. سب کہنے کے بعد کہتے ہیں اب نہیں بنتی بات، نہیں بنتی. توجہ چھترپور والوں، بات نہیں بنتی. تو اینڈ میں آگے کہتے ہیں کیا بات رضا. نہیں نہ جب نہیں بنی بات تو پھر کیا بات رضا. بہت کچھ کہہ گئے، یعنی کہ اینڈ یہاں ہوتا ہے الفاظ ختم، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں. لغت میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہے جو حقیقت مصطفیٰ بیان کر سکتے. صحیح ہے، جبریل کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں، صدیق کو بھی حقیقت کا پتہ، تو کون بیان کرے. اسی لیے غالب سے کسی نے کہا تھا غالب تو بہت اچھے اچھے کلام لکھتا ہے، ذرا کبھی لکھنا نبی کی شان. تو غالب نے کہا تھا، غالب نے بھی کمال کر دیا، غالب بھی غالب ہے. غالب نے کیا کمال کیا، غالب کہتے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نعت کا مطالبہ. غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، میں رسول اللہ کی تعریف کروں گا، نبی کی نعت میں بیان کروں گا. کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کو مکمل طور پہ جانتا ہی نہیں ہو وہ نبی کی شان کیا بیان کرے گا. تو یہ کام کس کو سونپنا چاہیے؟ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے. یہ بات اللہ کو سونپ دو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے. ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، اس لیے کہ نبی کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو بیان بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات کرنے والوں کے پیچھے مت بھاگو، آپ کو نبی کے قدموں سے لپٹ کر رہنا ہے. سب کچھ ہے تو بہرحال بات اب ختم ہوتی کہ کاکا کیا بات رضا کس کی؟ اس چمنستان کرم کی. کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس پر. کیا بات رضا کس کی؟ اس کون سا چمنستان کرم جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کون سا چمنستان کرم جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کوئی دلیل تو حضرت. تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی دلیل کیا ہے؟ زہرا ہے کلی. کلی چاول کے چند دانے دیکھ سے نکال کے پتا چلتا ہے کہ دیکھ پوری کیسی ہے. تو اب اگر چمنستان کرم کو چیک کرنا ہو کہ وہ چمنستان کرم کی شان کیا ہے تو پھر دلیل کیا ہے؟ تو کہا اس کو چیک کرنے چلا ہے جس کی کلی کون ہے؟ زہرا. کلی. ہم نے کہا یہ زہرا کلی مطلب کیا؟ کہ وہی زہرا. عنوان ہے آپ کا فضائل اہل بیت اور اسلامی معاشرہ. ہاں یہ تو میری زندگی کا عنوان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ میں عنوان بول جاؤں گا نا؟ اس یہی غلامی پر تو ناز ہے. زہرا کلی چھترپور والوں سے ہم نے پوچھا یہ زہرا کلی کیا ہے؟ تو کہا جو چمنستان کرم کی بات کی نا، پھول پھول پھول، اس کے چمنستان کرم کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں. یہ زہرا کیا ہے وہ تو بتائے نا. تو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ نہ، جس کے سر کے دوپٹے کو
کو کبھی چاند نہ سورج نے نہیں دیکھا، وہ نبی کی شہزادی سیدہ زہرا ہے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جو نبی ہر بے قرار کے دل کی راحت ہے، اس کی راحت کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ زہرا کیا ہے؟ اب سنو، ہمارے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں زہرا کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں پتا چلے گا زہرا کیا، بتا دوں؟ سننا چاہتی ہو چھترپور والوں؟ تو پھر سنو زہرا کیا ہے۔ زہرا ایک مرتبہ نظم العالی کے اندر علامہ سید محمد بلگرامی نے لکھا، بلگرام شریف سے چھپی کتاب ہے، کیا لکھا؟ ایک مرتبہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ اپنے آقا اپنے بابا کی بارگاہ میں، ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیرے بابا جائیں گے۔ یہاں سے ان لوگوں کو کٹ کر دیا گیا جو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ جنت میں کون کون جائے گا۔ ہم نے کہا مالک جنت نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ کیا کہا؟ سب سے پہلے اے سیدہ، سب سے پہلے آپ کے بابا جائیں گے۔ سیدہ نے دوسرا سوال، اس کا مطلب نبی کو علم غیب ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے، جو علم غیب کا منکر ہے وہ سیدہ کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے نا۔ ہاں بہرحال آج کل کچھ لوگ اس پر فریبتا ہے، اور فلاں صاحب تو چہرہ دیکھ کے دل کی بات بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جادو الگ ہے، کرامت الگ ہے۔ اور ہمیں کسی کے جادو پر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی مصیبتوں میں کسی کی آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے نصیبے میں محمد عربی کی غلامی لکھی ہے اسے پہچانے کی ضرورت نہیں۔ جو چاند کے ٹکڑے کر کے چاند کو جوڑ دیتا ہے اسی سے وفا کر لو، خدا تمہیں بھی وہ طاقت عطا کرے گا کہ تمہارے اشارے سے کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ ہاں، لوگوں کے ڈھول کا پول کھلے گا تو لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے، تم اپنی جگہ پہ رہو، تمہارا مذہب بھی حق ہے، تمہارا مسلک بھی حق ہے۔ میں کیوں غیر کے ٹھوکریں کھانے جاؤں؟ تیرے در پہ اپنا گزارا کروں، میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے؟ لوگ بہت آئے بہت گئے، اسلام نہ ڈوبا ہے نہ ڈوب سکتا ہے، اسلام نہ ذلیل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ زہرا کیا ہے؟ کہتی بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ کہا تیرے بابا جائیں گے سید۔ عورتوں میں ابا جان، عورتوں میں کون جائے گا؟ تو کہا وہ مریم جائے گی جو عمران کی بیٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے۔ سیدہ نے سنا، خاموش ہو گئی۔ اور شہزادی کے خاموش ہونے کے بعد شہزادی آپ چپ کیوں ہو گئی؟ چہرے پہ آثار کا ہے کہ ہے؟ بابا آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اپنا نام لیا تو اس نیت سے پوچھ لیا تھا کہ عورتوں میں آپ میرا نام لے لیں گے؟ لوگوں کے یہاں حالات دیکھ کے بات بدلتی ہے، لیکن یہ میرا نبی ہے جس نے کبھی بات نہیں بدلی۔ ایک مریض آیا کہا پیٹ میں تکلیف ہے، کہا شہد پی، اور زیادہ اس کو تکلیف رہی تو کہا شہد پی، اور زیادہ تکلیف ہے کہا شہد پی۔ وجہ ڈاکٹر لوگ نسخہ بدلتے، حضور کہتے ہیں شہد پی، ہاں، اور وہ پھر اچھے ہو گئے۔ پیٹ جھوٹا ہے، حضور سچے ہیں، یہ بات کبھی بات نہیں بدلی۔ اور یہاں شہزادی کی بات آئی تو کہا مریم جائے گی عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی۔ بابا اب میں نے سمجھا آپ میرا نام لے گئے۔ حضور نے مسکرایا، کہا ہوگا وہی جو میں نے کہا، اور جو ہے کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان ایک سہارا ہے کلی، یہ کلی کیا ہے سمجھے تو صحیح، ہوگا وہی زہرا جو میں نے کہہ دیا۔ ہمارے یہاں باتیں نہیں بدلتی تو کہا پھر بس منظر یہ ہوگا، منظر یہ ہوگا جس سواری پر تم بیٹھی رہو گی اس کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی اور تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جاؤ۔ عظمت مخدومہ کائنات، عظمت سید کائنات۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے، خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ جبریل نکیل پکڑ لے
تو سمجھ میں آتا ہے شان محمدی کیا ہے. جب خادم اتنا بڑا سدرۃ الملائکہ سدرۃ المنتہا کا مکین سید الملائکہ جب خادم اتنا بڑا ہے تو مخدوم کتنا بڑا ہوگا. قربان جائے خادمہ بن کر مریم آگے آگے چلے گی. کون مریم جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے؟ کون مریم جس کے بارے میں اللہ فرمائے ہم نے عورتوں میں اس کو چن لیا؟ کون مریم جو بغیر شوہر کے ماں بنے بطول کماری مریم حضرت جبریل امین کے دم کی برکت سے مریم ماں بن جائے؟ کون مریم جس کو کسی مرد نے نہیں چھوا؟ کون مریم جو جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل کرے گی؟ کون مریم جس کی شان قرآن کی 3 صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا؟ کون مریم؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں. جس کا پیٹ کا درد بھی قرآن بیان کرے اسے مریم کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی مریم جس کی خادمہ ہے. اللہ اللہ. ایک نبی کی بھانجی ایک نبی کی امی. اللہ اکبر. حضرت زکریا کی بھانجی تھی نا بیوی کے رشتے سے. ایک نبی کی بھانجی ایک نبی کی امی اور ایک نبی کی خالہ. توجہ کرے. ایک نبی کی خالہ ایک نبی کی بھانجی ایک نبی کی امی. یہ تین نسبتیں. لیکن فاطمہ الزہرا کی کیا نسبت ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. نسبت مریم دیکھو. بات ختم کرنے لگا تھا لیکن پھر ہدایت کے بخشش مجھے کھینچتی ہے. توجہ ہے آپ کی تو بول دوں. اللہ اکبر. ٹائم آگے ختم ہو گیا ہے. آپ کی تھکن کا خیال رہے گا مگر سن لیں. اللہ اکبر. مریم کی 3 نسبتیں ہیں لیکن آئیے نا سیدہ کی کتنی نسبتیں ہیں اور وہ نسبت کتنی بڑی ہے. حضرت مریم ایک نبی کی بھانجی ہے اور سیدہ فاطمہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. بیٹی. اور وہ بھی بیٹیوں میں کون سی بیٹی ہے جس کے لیے نبی خود اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہوئے بیٹی. وہ شہزادی ہے. شہزادی. ہم تو بیٹی بھی بولنے سے ڈرتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کیونکہ وہ شہزادی ہے. شہزادی. ہمارے علامہ محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب ایک مقرری نے ان کے سامنے کہا نبی کی بیٹی. نبی کا بیٹا کس کی بات کر رہا ہے؟ بیٹی بیٹی نہ کہے شہزادی بولا کر. اس لیے کہ ایک بات آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت نے پوری ادائے کے بخشش میں جہاں بھی سیدہ کی منقبت پڑی ہے ان کا نام لے کر نہیں پڑھا. اتنا ادب کیا. نام تک نہیں کیا. آپ اٹھا کر دیں گے. لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت اتنے کیسے پسند آتے. میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کری ہو تو مجھے لا کر دے دو. میں اس کی بھی بات کروں گا. ہاں حق ہوتا ہے. پوری ادائے کے بخشش میں نام جتنا میں نے پڑھا نام نہیں پڑھا. القابات کئی سیدہ کہا کئی جان احمد کی رات کا. لیکن سن لے اللہ نسبت حضرت مریم کی کیا ہے؟ نبی کی بھانجی نبی کی ماں نبی کی خالہ اور یہاں سید الانبیاء کی شہزادی سید الاولیاء کی بیوی اور سیدہ شباب اہل الجنہ کی امی. نسبت دیکھیں. میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نور. سیدہ کیا ہے؟ نور. بنت نور. زوج نور. نور. نور کیا مطلب؟ نور سیدہ فاطمہ بنت نور نور کی بیٹی. زوج نور نور کی بیوی. نور نور دو نور کی ماں. ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین. میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا دل میں چلتا ہے کہ میں اس کو اپنے بزرگوں کے لہجے میں پڑھوں. آپ شامل ہوتے ہیں میرے ساتھ؟ پڑھتا ہوں ساتھ جہاں پڑھا اسی طرح پڑھا. آپ پڑھیے. پھر کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور نور نور. یہ نہیں کہو گا کہ سبحان اللہ بولو. میں تو عشق کا امتحان بھی لیتا ہوں نا کہ آپ کتنا اپنے نام پہ بولنا جان. غلام یہ رسول موت بھی قبول ہے. زبان تو ہلائیے نا. مل کے پڑھو. سیدہ کی توجہ ہو جائے. نور بنت نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. اور کہتے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. تو نتیجہ نکلتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا.
نسلیں، تیری نسلیں، تیری نسلیں، تیری نسلیں، تیری نسلیں پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے کیا بات رضا، اس کی میں کیا بات کروں جس کی کلی کو فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ بن کر مریم آگے آگے جاتی ہے، اور فاطمہ الزہرا پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر آتی ہے۔ جب خادمہ کا کوئی جواب نہیں ہے تو مخدومہ کائنات کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب مخدومہ فاطمہ ایسی ہے تو وہ میرے نبی کے چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان کرم کیسا ہوگا؟ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کا جو قافلہ جا رہا تھا